اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضیہ والسر عنده علانیہ الحلال ما احل والحرام ما حرم الدین ما شرع والامر ما قضى والصلاة والسلام على افضل الرسل والانبیاء علیہ التحیۃ والثناء وهو خیر الہدى وعلى آلہ لا سیما الحسین والحسن المجتبى واصحابہ واتباعہ واشیاعہ اجمعین ابدا ابدا اہل التقى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گزشتہ سے پیوستہ بات یہ چل رہی تھی کہ تعلیم کی، علم کی، اہل علم کی دراصل ہم قوت سے ناآشنا ہیں۔ ہمیں اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ علم کی قوت کتنی ہے اور علم جب کسی بندے میں پیوست ہو تو پھر اس کی اہمیت اور اس کی افادیت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ میں نے ایک مثال آپ کو دی تھی، آج اس پہلو سے تھوڑا ہٹ کر ایک دوسری طرف آپ کے ذہن کو مرکوز کرنا چاہوں گا، اگرچہ وہ بھی موضوع سے جڑا ہوگا، لیکن آج کی تاریخ چونکہ ایک عظیم شخصیت کی طرف منسوب ہے جسے اہل سنت و جماعت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ الرحمت کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ علم اپنا لوہا منوا لیتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے علم نے اور علمی شاہکار نے پوری کائنات کو عموماً اور ہند و پاک کو خصوصاً یہ باور کرایا اور گھٹنا ٹیکنے پہ مجبور کیا کہ آپ اپنی تعلیمی مراکز کا محور، آپ اپنی علمی گفتگو کا مرکز تاجدار بریلی کو بنائیں۔ قوت کا اندازہ میں نے ایک مثال آپ سے دی تھی
کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک طاقتور جن سے کہا تھا کہ بلقیس کا تخت چاہیے اور جلد چاہیے، فوری چاہیے۔ تو اس نے کہا تھا کہ قبل ان تقوم من مقامک، اس کے یہاں آنے سے پہلے پہلے میری اتنی طاقت ہے کہ میں لا دوں گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ جملے بھی قرآن نے سمجھائے ہیں۔ بڑا قوی جن تھا، بڑا مضبوط تھا، بڑا طاقتور تھا۔ لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی اس بات سے مطمئن نہ ہوئے تو حضرت آصف ابن برقیہ نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده، جن کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کیا کہا؟ ایک طاقتور جن نے کہا کہ اس کے یہاں آنے سے پہلے لا دوں گا۔ مطمئن نہیں ہوئے، اور جس کے پاس علم تھا اس کی طاقت کا اندازہ آپ لگا لیں۔ اس نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے لا کے رکھ دوں، پلک۔ اور پھر قرآن نے سمجھایا فلما رآہ مستقرا عندہ، جب پلک جھپکا اور دیکھا تو وہ تخت بلقیس موجود تھا، ایسا نہیں کہ صرف دعویٰ ہی کیا۔ اس سے اندازہ لگ جاتا ہے کہ ایک طاقتور جن کے طاقت کی کوئی اہمیت نہیں جو طاقت علم کی اہمیت میں، جو طاقت علم میں ہے، جو یہ اہمیت رکھتی ہے، یہ اس کے سامنے ساری طاقتیں فیل ہیں۔ یقینی طور پر یہی وہ طاقت تھی بریلی کی کہ جس طاقت نے گھٹنے ٹیکنے پر سب کو مجبور کیا۔ میں پہلے ایک بات آپ کے گوش گزار کروں، اور چونکہ محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے جس گوشے کو آپ کھنگالیں گے اس گوشے پر گفتگو کرنے کے لیے گھنٹوں نہیں کئی دن چاہیے، ہر گوشے پر۔ لیکن آج ان کی شاعری کے حوالے اور عشق رسالت کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور اس میں ہم ان کی شاعری کو بھی انشاءاللہ پیش کریں گے کہ عشق مصطفی کا چراغ ان کے دل میں کیسے روشن تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ کہو، کیا کہو؟ ایک آواز آئی ہمارے ہندوستان کے ایک مشہور جگہ سے کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، کیونکہ یا اللہ کہہ سکتے ہیں، یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یا کا مطلب حاضر، یا کا مطلب حاضر، اور اللہ تو ہر جگہ حاضر ہے مگر پیغمبر ہر جگہ حاضر نہیں ہے۔ لیکن آپ کو بڑا تعجب ہوگا، اسی دارالعلوم دیوبند میں جب آپسی تنازع بڑھ گئے، جھگڑا بڑھ گیا، تو اسی دارالعلوم دیوبند کے بانی و مبانی قاری طیب صاحب نے اپنے دل کی ایک بات تھی، التجا تھی، جو بارگاہ رسالت میں پیش کی تھی،
اس کا پہلا مصرع تھا۔ کون سا مصرع تھا؟ پہلے مصرع آپ سن لیں، پھر اس کے بعد آپ طے کریں کہ وہی لفظ صرف الگ ہو سکتا ہے ورنہ وہی چیز ہے یا نہیں۔ جب آپسی جھگڑے بڑھ گئے اور ان کو بڑی تکلیف ہوئی، قلق ہوا، تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں ایک عریضہ پیش کیا تھا۔ اس کا پہلا مصرع ہے: نبی رحمت شفیع امت دکھ دلوں کا پیام لے لو۔ یہ بریلی کا نہیں ہے جملہ، ہاں یہ دیوبند، دارالعلوم دیوبند کے بانی مبانی کا ہے۔ اب آپ نے سمجھا نہیں، اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، پھر سے سنیے: نبی رحمت شفیع امت دکھ دلوں کا پیام لے لو۔ اچھا میں آپ کو بولوں لے لو تو حاضر ہے کہ غائب ہے؟ قاری طیب صاحب حضور کو حاضر سمجھ کے کہہ رہے ہیں کہ غائب سمجھ کے کہہ رہے ہیں؟ دکھے دلوں کا پیام لے لو۔ اب آپ کہیں گے یا کہنے والا یہ صفائی بھی پیش کرے گا، وہ اپنی جگہ درست کرے، جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اہل علم کو چاہیے کہ ان باتوں سے وہ گریز بھی نہ کرے، الگ بھی نہ ہو۔ حقیقت بیانی ہے کہ بھائی ایک وقت آتا ہے کہ جب آدمی میں حضوری پیدا ہو جائے نا، ہے نا، کسی سے جب محبت میں خود رفتگی پیدا ہو، بہت قریب ہو جائے کوئی، اور اتنی قربت ہو جائے، محبت اتنا پروان چڑھ جائے کہ اب اسے یہ لگتا ہی نہیں کہ دوری کیا ہے اور قربت ہے۔ اسی بات کو تو شاہ بریلی نے کہا کہ ارے مان لو تھوڑی دیر کے لیے مدینہ تو اہل محبت سے دور ہو سکتا ہے مگر مدینے والا دور نہیں ہو سکتا۔ مدینہ تو دور ہو سکتا ہے مگر مدینے والا دور نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو ہر دلوں کی دھڑکن ہے، ہر مومن کے دل کی دھڑکن مصطفیٰ جان رحمت ہیں۔ بھلا جو دھڑکن ہو وہ بھی دور ہو سکتا ہے۔ اب یہیں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ وقتی طور پر کوئی تنازع کسی سے ہو جائے یا لفظی طور پر کوئی تنازع ہو، یہ تو ممکن ہے، مگر حقیقتاً یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حقیقت میں کوئی تنازع اور اختلاف نہیں ہے۔ یہ سب کا ماننا ہے کہ ہر مومن کے دل میں حضور تشریف فرما ہے، ہر مومن کے دل میں حضور تشریف فرما ہے نا۔ وہ آپ سنتے نہیں ہیں ہمارے نعت خواں حضرات سے، ہیں؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، تو پہلے وہ عشق تو پیدا کریں، ہے نا، وہ عشق تو پیدا کریں۔ بہرکیف آج موضوع ہمارا آج یہ ہے کہ حضور سرکار اعلی حضرت مجدد دین و ملت رفیع الدرجت حضور فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے بارگاہ رسالت میں جو اپنے عشق کا مظاہرہ کیا، وہ مظاہرہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ ذرا آپ دیکھیں کہ وہ عشق کا مظاہرہ کس طرح کرتے ہیں۔ ان کی شاعری اور ان کے حدائق بخشش کا جب آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ کس بلا کا عشق رکھتے تھے۔ اور آج آپ کے سامنے ان کے ایک شعر، ان کے ایک دیوان سے ایک قصیدہ میں آپ کو سناؤں گا جس میں انہوں نے رسول کی تعریف کی ہے۔ کیا کی ہے؟ ہاں، ایسا لگتا ہے کہ زندگی کا مقصد ہی ان کے
حضور کی ثنا اور تعریف تھی، ایسا لگتا ہے۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحیٰ کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحیٰ کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں۔ اور یہ انداز کتنا نرالا ہے وہ دیکھیے، اور کس طور پر اسے شعر میں اعلیٰ حضرت ہی کی شان تھی جو پرو کے بتایا ہے نا، کہ پیغمبر نے انگلی کا اشارہ کیا، پیغمبر نے انگلی کا اشارہ کیا ہے نا، اور چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ یہ کس کی شان ہے؟ اشارہ ملتا ہے اور چاند دو حصوں میں بڑھ جاتا ہے، اور پھر اشارہ کرتے ہیں تو واپس لوٹ کے آتا ہے۔ کون؟ سورج، ڈوبا ہوا سورج ہے، اور اشارہ کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں تو وہ لوٹ کے واپس آ جاتا ہے۔ اب بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ نے رسول کو کتنی قدرت بخشی ہے، اللہ نے حضور کو کتنی طاقت و قوت اور قدرت بخشی ہے، اب بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ ذرا دیکھیں، ماہ شق گشتہ کی صورت دیکھو، ماہ شق گشتہ کی صورت دیکھو، کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحیٰ کرتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ آپ کی شان تو اتنی عظیم ہے، اتنی عظمت والی شان کہ آپ دراصل نبوت و رسالت کے سورج ہیں۔ کیا ہیں؟ نبوت و رسالت کے سورج ہیں، اور دیگر انبیاء ستارے کی طرح ہیں۔ کن کی طرح؟ دیگر انبیاء ستارے کی طرح ہیں۔ کیوں ہے؟ کہ جب سورج نکلتا ہے تو ستارے چھپ جاتے ہیں، جب سورج نکلتا ہے تو، اور جب تک سورج نہیں نکلتا ستارے ہدایت دیتے ہیں، روشنی دیتے رہتے ہیں، اور جو ہی سورج نکلا، سورج کے نکلتے ہی جو ہی دن کا اجالا ہوگا تو ظاہر ہے کہ چاند اور ستارے کیا ہو جائیں گے؟ چھپ جائیں گے، ہے نا، چھپ جائیں گے۔ یہ دیگر انبیاء آپ کی نبوت و رسالت کے بعد اب چھپ گئے، اب نبوت و رسالت کس کی چلے گی؟
اب حضور آپ ہی کا سکہ چلنا ہے، اب آپ ہی کا سکہ ہے، اب کسی نبی اور رسول کا سکہ نہیں چلے گا، آپ ہی کا سکہ چلے گا۔ اور ذرا کس پیرائے اور کس اسلوب میں آپ نے اس کو ذکر کیا ہے دیکھیں، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، انبیاء اور ہیں سب مہا پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، شرق و شمس و ضحا کرتے ہیں۔ یہ چاند اور ستارے جس طرح روشنی سورج سے لیتے ہیں، کس سے لیتے ہیں؟ سورج سے لیتے ہیں، ان کا خود کا وہ نور نہیں ہے، مگر سورج کا نور تو خود کا نور ہے۔ گویا ایسے ہی ہے کہ سارے انبیاء نے آپ سے نور حاصل کیا ہے، روشنی آپ سے حاصل کیا ہے، اور آپ تو نبوت و رسالت کے سراج ہیں، سورج ہیں، ہے نا، آپ اپنے نور سے چمک رہے ہیں، اللہ نے آپ کو اپنا نور عطا فرمایا ہے۔ کس قدر اعلی حضرت نے بات کہی، اور ذرا اس انداز تکلم کو بھی دیکھیں کہ حضور کی شان جب آپ نے بیان فرمائی تو کس طرح کا، میرے مولا کی ہے بس شان عظیم، غور سے سنیے سمجھ میں آ جائے گا، میرے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، بہت مشہور بات ہے نا، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کہتے ہیں پتھر کو، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں۔ اور کچھ اشعار میں چھوڑ رہا ہوں، وقت کی قلت ہے، ایک شعر جو بہت اہم ہے اور اس پہ عام طور پہ لوگ گفتگو کرتے ہیں، جیسے ہم اپنی محبت میں حضور کا نام آ جائے، ہے نا، حضور کا نام آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے انگوٹھے کو چومتے ہیں اور آنکھوں میں لگاتے ہیں، ہے نا، اور یہ تو محبت کی بات ہے، کوئی اگر نہیں چومتا ہے تو ہم اس کو زبردستی بھی نہیں کر سکتے کہ بھائی چوم ہی، تو محبت کا مسئلہ ہے۔ اب جو اہل دل ہے، جو صاحب دل ہیں، جو اہل محبت ہیں، وہ یہ کریں، جو ہیں یا نہیں ہے وہ ان کا دل جانے، ان کا ایمان جانے، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے جو نہ چومے اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ اہل محبت نہیں ہے، یہ اہل محبت، ہاں آپ پریشان نہ ہو، یہ نہیں کہہ سکتے ہم، اگر کسی کو آپ کہو کہ چوم اور وہ بولے ہم نہیں چومتے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو اہل محبت نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے انگوٹھے کو اٹھا کر چومے یا نہ چومے، آنکھوں سے لگائے یا نہ لگائے، چومے یا نہ چومے، یہ جب بولتا ہے نا،
یہ جب بولتا ہے نا کوئی بھی بولنے والا، نام مصطفیٰ ایسا ہے کہ جب وہ بولتا ہے نا تو اس کو الگ سے کچھ چومنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نام ہی اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ دونوں لب خود ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں. دونوں لب نہیں، پڑھ کے دیکھیں، پڑھیں صلی علی محمد، صلی علی محمد، دیکھیں آپ پڑھ کے دیکھیں اور آپ کو اندازہ لگ جائے گا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو اہل محبت نہیں ہے، نہیں کہہ سکتے. ہاں اہل محبت تو ہے، یہ الگ بات ہے کہ اہل محبت ہونے کا دعویٰ کرے یا دعویٰ نہ کرے. بہت سارے صحابی تھے لیکن کسی صحابی نے دعویٰ کیا ضروری نہیں ہے. کچھ صحابہ تھے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ میں راسخ فی العلم ہوں، میں علم میں پختہ ہوں، میں علم میں راسخ ہوں. یہ سب نے تو نہیں دعویٰ کیا نا، لیکن جنہوں نے دعویٰ کیا. لیکن اب اس کا مطلب نہیں ہے کہ دیگر صحابہ کے پاس علم راسخ نہیں تھا، پختہ علم موجود نہیں تھا. اس سے بڑھ کے پختہ علم کس کا ہوگا؟ جس کو مصطفیٰ نے خود پڑھایا ہو، جن کو مصطفیٰ نے خود پڑھایا ہو. ذرا اندازہ لگائے، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. کتنا میٹھا نام ہے کہ شہد نایاب منہ میں گل جاتا ہے. لفظ محمد کہتے ہی منہ میں مٹھاس آ جاتی ہے. اللہ، لفظ محمد کہتے ہی منہ میں مٹھاس آ جاتی ہے. کتنا عجیب و غریب نام ہے، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کا نام کس قدر یونیک بنایا ہے. ذرا اندازہ لگائیں، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. وجد میں ہو کہ ہم اے جان بےتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں. اور حضور کی کے معجزات کا جب ذکر کیا تو یہ سب تو معجزات ہی تھے. پیڑ کا سجدے میں گر جانا، سنگ کا ادب اور احترام سے سلام پیش کرنا، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جانوروں کا آ کر بڑے ادب سے اپنی بات کا رکھنا، یہ سارے کیا ہیں؟ معجزات ہی تو ہیں. لیکن ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ غزوے میں تھے، اس غزوے میں پانی کی قلت ہو گئی. کیا ہو گئی؟ ایک دوسری جگہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ، بولیے بولیے. ہاں، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ. لوگوں نے پنجاب سمجھا تھا، اصل میں یہ لفظ ہے فارسی کا پنج آب. پنج یعنی پانچ اور آب یعنی پانی، پنج آب. یہ چونکہ حضور کے یہ پانچوں انگلیوں سے پانی کے فوارے نکلے تھے، اور حدیث شاہد ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے بھی پیا، ہم نے بھی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا، اور ہم نے اسے اسٹاک جمع بھی رکھا، پھر بھی پانی بچا رہا. ذرا دیکھیں انداز، انگلیاں پائی ہیں، انگلیاں پائی ہیں وہ پیاری پیاری، انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری. جوش پر آ
جب غم خاری تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ اور عام طور پر ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا تعلق بھلے جو ہو، لیکن ہر بندہ، ہر مسلمان اس بات کو تو مانتا ہے جس کو قرآن نے کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے سارے کام اللہ کو سپرد کرتا ہوں، سونپتا ہوں کہ اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ مگر اس محبت میں قربان جائیے، سبحان اللہ، اس محبت میں قربان جائیے۔ عشق کی وہ کون سی انتہا پہ ہے، کس منزل پر ہے، وہ کس انتہا پہ ہے، اب آپ اندازہ لگائے۔ اور وہ انتہا آپ کو سمجھ میں کب آئے گا؟ جب آپ یہ سوچیں گے کہ وہی فاضل بریلوی نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے اللہ الصمد۔ اب یہ عشق کی انتہا دیکھیں آپ، بھئی ہونا تو یہ چاہیے ایک موحد، ایک توحید کا پجاری، ایک اللہ کو ایک ماننے والا، وہ یہ تصور رکھے، یہ تصور رکھے کہ اپنے سارے کام ہم کس کو سونپ رہے ہیں؟ اللہ کو سونپ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ مگر اس کی انتہا یہ دیکھیے کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ توحید کا پجاری ہو تو ضروری نہیں کہ مومن بھی ہو، کوئی بندہ توحید کا پجاری ہو تو ضروری نہیں کہ وہ مومن بھی ہو، مگر کوئی اگر رسالت کی دہلیز پر ہے اور عشق کا منبع اگر اس کے سینے میں ہے تو یہ 100% ہے کہ وہ موحد بھی ہوگا، اللہ کو ایک ماننے والا ہوگا، وہ مومن ہوگا، یہ ضروری ہے۔ اس کی انتہا دیکھیں آپ، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، اللہ، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، اللہ الصمد، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارے درد رضا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اپنے عشق کی دنیا میں اور عشق رسالت کی دنیا میں کس مقام پر تھے، اس سے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا، لیکن آپ ایک عشق کا مظاہرہ دیکھیں، اور وقت چونکہ کم ہے اس عشق کے مظاہرے کو آپ سمجھیں کہ کس درجہ اللہ و رسول پر اعتماد اور توکل تھا، حضور کے قول پر کس درجہ اعتماد تھا، کس درجے کا بھروسہ تھا، آپ اندازہ لگائیں۔ اور یہ عشق کی آخری منزل ہوتی ہے، یہ عشق کی آخری منزل ہوتی ہے، یہ عشق کی انتہا ہوتی ہے، اور ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ یہ فنافش شیخ کی منزل پر ہے، فنافش شیخ کی منزل پر ہے، کیونکہ وہ وہی کر سکتا ہے نا جو اپنے آپ کو اپنے محبوب کی یاد میں فنا کر دے،
ورنہ وہی کب کہے گا؟ ایک آدمی بندہ ہے اپنے معبود کے لیے وہ فنا کر دیتا ہے نا، تبھی وہ کہتا ہے کہ ہم نے سارے کام کس کو سونپ دیے؟ اللہ کو سونپ دیے۔ تو ایک امت اپنے رسول کی ذات میں خود کو فنا کرتا ہے، خود کو فنا کرتا ہے، تو وہ پھر فنا پھر رسول کی منزل پر آتا ہے، تب تو وہ یہ کہے گا نا کہ میں نے اپنی ذات کو حوالے مصطفیٰ کے کر دیا اور اپنے سارے کام کس کو سونپ دیے؟ مصطفیٰ کو سونپ دیے۔ اب مصطفیٰ کو سونپ دیے ہیں، بنے تو صحیح نہ بنے، لیکن ایک یقین ہو کہ نہیں، جب ہم نے مصطفیٰ کو سونپا ہے تو ہر حال میں بنے گا، ہر حال میں۔ یہ فنا فی رسول کی منزل ہے، فنا فی اللہ ہے، اللہ کی فنا کی منزل بھی ہے، جس میں بندہ جب اللہ کو سونپ دیا تو وہ بے سکون ہو جاتا، وہ اطمینان پا لیتا ہے، ہم نے سونپ دیا ہے، ہوگا ہی۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ دعا جب کرتے ہیں آپ تو اس کے شرائط ہے، اس میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ دعا کرے تو یہ یقین ہو کہ میرا رب قبول ہر حال میں کرے گا۔ یہ فنا فی اللہ کی منزل ہے۔ ایسے ہی فنا فی رسول کی منزل ہے، اپنے رسول پر کس طرح، اپنے رسول کی ذات میں کس طرح خود کو فنا کرتا ہے ایک عاشق۔ ذرا دیکھیں، آپ جا رہے ہیں کشتی میں، حج کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ کشتی جو ابھی سمندر میں ہے، ہچکولے آئی اور کشتی ڈگمگانے لگی، لوگ پریشان ہو گئے، اور آپ کی والدہ بھی آپ کے ساتھ تھی، اور آپ پریشان سب تھے، پورے کشتی میں جو لوگ سوار سے سب پریشان ہیں، کیا ہوگا؟ اب جان کے لالے پڑیں گے، موت کے منہ میں آنا ہے، مگر آپ بڑے سکون و طمانینت کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور اپنی والدہ کو کہہ رہے ہیں بیٹھیے، سکون سے بیٹھیے، کشتی کو کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ کشتی پرسکون ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے جس کشتی میں قدم رکھا ہے یہ کشتی مدینے کو جا رہی ہے، یہ کشتی مدینے کو جا رہی۔ اور جو وہ جملہ تھا، وہ جملہ سنیں آپ کہ ایک فنا فی رسول کی منزل پر پہنچنے والا بندہ کس درجہ اپنے رسول پر وہ اعتماد رکھتا ہے، توکل رکھتا ہے۔ جب لوگوں نے پوچھا، والدہ نے پوچھا کہ اس اطمینان سے تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ کچھ نہیں ہوگا، کشتی غرقاب نہیں ہوگی، کشتی ڈوبے گی نہیں، تو ایک فنا فی رسول کا ایک تاریخ ساز جملہ نکلا تھا، اور کہا تھا میری ماں مجھے میرے رسول کے قول پر اطمینان ہے، میرے رسول کے قول پر میرا ایمان اور عقیدہ ہے۔ رسول نے کہا جب کشتی پر سوار ہو تو دعا پڑھ لیا کرو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ میرے پیغمبر نے کہا ہے کہ جب تم سوار ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، حوادث سے بچ جاؤ گے۔ میرے رسول کے قول پر ایمان اتنا ہے، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، رسول کا قول اکیلا ایک طرف ہو، یقین ہے کشتی نہیں ڈوبے گی، کیونکہ تمہارا بیٹا احمد رضا پڑھ کے بیٹھا ہے، یہ کون بولے گا؟ جو فنا فی رسول کی منزل پر ہو، جسے حضور سے بے حد بے انتہا عشق اور محبت ہو۔ اس انتہا کی محبت اور بلا کے عشق کا نام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ہے۔ یہ دنیا کو آپ نے پیغام دیا، ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، کتنا تھا؟ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا سوداگران میں، اور اس چھوٹے سے کمرے میں رہنے والا جس نے زیادہ سفر نہیں کیا، بھائی ہم آپ کے سامنے بول رہے ہیں، یہ ویڈیو ہوگی، لوگوں تک پہنچے گی، لوگ ہم کو جانیں گے، یہ سب تو مسئلہ ہوتا ہے، لیکن ایک بندہ کہیں گیا ہی نہیں، زندگی میں 2-3 سفر آپ کے ہیں، احمد آباد کا بھی ہے، گجرات میں بھی تشریف لائے، اور ادھر ایم پی میں جبل پور تشریف لائے ایک مرتبہ، ایک آدھ مرتبہ بمبئی کا بھی سفر تھا۔ یہ 3 سفر ہے، 3 سفر کے علاوہ کہیں بھی آپ کا سفر نہیں ہے۔ ہاں، بس ایک کمرے میں چھوٹا سا کمرہ تھا، شاید 5x10 کا یا اس سے بھی چھوٹا تھا، اسی کمرے میں بیٹھ کر آپ صرف امت کے لیے
لکھتے رہے، امت کے لیے لکھتے رہے۔ آج وہ لکھاوٹ ساری دنیا کو کام آتی ہے، آج وہ لکھاوٹ ساری دنیا کو، یہ دیکھیں آپ، یہ بہار سے فتاوی رضویہ کی یہ جلد ہے، اور ابھی یہ نئے میں چھپی ہے، وہ 30 جلد میں ہے، الحمدللہ اپنے ہاں وہ بھی ہے، مگر آپ کو کہاں شوق ہے کہ آپ پڑھیں؟ یہ سب آپ کے لیے ہے، مطالعہ کریں، انشاءاللہ اور بھی آئے گی، ابھی یہ 80-85 ہزار کی آئی ہے، انشاءاللہ 1-1.25 لاکھ کی اور کتابیں آئیں گی، اور انشاءاللہ اس علاقے میں آپ کا یہ آپ کی یہ جگہ، آپ کی یہ مسجد انشاءاللہ دارالفتہ اور قضا بنے گا انشاءاللہ، آمین تو کہو، ہاں، اور انشاءاللہ یہاں سے لوگ فتویٰ لے کے جائیں گے، میں اس کے لیے بھی تیاری کر رہا ہوں 3 سال سے، یہ آخر سال ہمارے لیے بھی ہے، انشاءاللہ اگلے مہینے میری دستار بھی ہے مفتی کی، انشاءاللہ میں جاؤں گا، اس کے بعد انشاءاللہ اس کا کام آگے بڑھائیں گے، دعا کیجیے اللہ سے۔ اور میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو کام اعلیٰ حضرت نے بریلی کے اس چھوٹے سے کمرے میں کیا اور بیٹھ کے کیا، جو اس چھوٹے سے کمرے کو کوئی نہیں جانتا تھا، مگر وہ علمی کارنامہ تھا کہ ساری دنیا نے اعلیٰ حضرت کو پہچان لیا، تو آپ کے دولت سے آپ کو پہچان نہیں ملے گی، آپ کی ثروت سے آپ کو پہچان نہیں ملے گی، آپ کا علم وہ طاقتور علم ہے کہ اس سے ساری دنیا پہ آپ کی دھاگ مچے گی۔ انشاءاللہ آپ بھی علم حاصل کریں، آپ کا بھی شہرہ ہوگا، آپ کا بھی نام ہوگا، آپ کا بھی کام ہوگا، دین کا بھی کام ہوگا، شریعت کا بھی کام ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمارے ان بزرگوں کے ان تمام جزیات کو سلامت رکھے اور اس پہ عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب